نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب اس کے رب نے اس کو پاک وادی طویٰ میں آواز دی، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کے پاس جا بے شک وہ سرکشی اختیار کر رہا ہے، فقل هل لک الی ان تزکی، اور اسے یہ کہے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے رب کی راہ بتاؤں تاکہ تمہارے اندر خوف پیدا ہو، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر اس نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر لوگوں کو جمع کیا اور انہیں آواز دی، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہی تم سب کا بلند و بالا رب ہوں، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈر رکھنے والا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو مختصراً بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ساری صورتوں میں آیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ساری امت کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تم سے پہلے یعنی یہ جو نبی آئے ہیں اس سے پہلے بھی کئی نبی آئے ہیں، ان میں سے ایک نبی موسیٰ بھی تھا، اس کو بھی فرعون نے جھٹلایا تھا، پھر اس کا انجام دیکھ لیا۔ تو اگر تم لوگ اس نبی کو جھٹلا رہے ہو تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا، اور فرعون تو بڑی طاقت والا تھا، تمہاری تو کوئی قوت بھی نہیں ہے، جب اس کو میں غرق کر سکتا ہوں تو تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے، موسیٰ کے قصے کی خبر، موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب اس کو اس کے رب نے وادی مقدس میں جس کا نام کیا ہے طویٰ، اس میں آواز دی تھی، یعنی یہ طور سینہ پہاڑ ہے، اس کے دامن میں ایک وادی ہے جس کا نام طویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر کے کیا حکم دیا، کیا جا کر کرو، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے کہ فرعون جیسے آدمی کے لیے بھی اللہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہدایت پر آ جائے، اس لیے تو فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ کو بھیج رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرعون کا بھی خیر خواہ کہ وہ بھی آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اس نے سرکشی اختیار کی، اللہ نے فوراً نہیں پکڑا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر اس کو کہو، فَقُلْ هَل لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اسے جا کر کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تیرے اندر میں ڈر پیدا ہو، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اب اس بات کو منوانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کا نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بڑی نشانی دکھائی۔ کیا نشانی دکھائی؟ کہ جو اس کے پاس لاٹھی تھی اس کو پھینکا تو بڑا سانپ بن گیا، پھر اسی سانپ کو جب پکڑا تو پھر دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ اسی طرح ایک اور نشانی، ایک اور معجزہ یہ تھا کہ بغل میں ہاتھ ڈالو، پھر جب نکالو تو بغیر بیماری کے سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، یہ بھی نشانی تھی۔ لیکن فرعون نے کیا کیا، فَكَذَّبَ، جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرنے کے لیے، یعنی صرف جھٹلایا نہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی، یعنی لوگوں کو جمع کیا، جادوگروں کو جمع کیا، کہا یہ جادوگر ہے اب ان سے مقابلہ کرو، اور طرح طرح سے کوشش کی کہ اس کو نیچا دکھلاؤں، اور اپنی پھر بڑائی کا اعلان کیا، فحشر فنادى، لوگوں کو جمع کیا، ندا دی، آواز دی، فقال انا ربكم الاعلیٰ، میں تم سب کا بہت اعلیٰ رب ہوں، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، اب جب وہ ساری حدیں پار کر چکا تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اب اس کو سزا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، یعنی آخرت میں تو اس کو عذاب ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بادشاہی تھی اس کو ختم کر دیا، مٹی میں ملا دیا، پانی میں غرق کر دیا اس کے سارے لشکر کو،
اور قیامت تک کے لیے اس کو نشان عبرت بنا لیا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس قصے میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہو، یعنی جس کو ڈر ہو، اپنے برے انجام سے بچنا چاہتا ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو اس شخص کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ بندے کے اندر میں ڈر پیدا ہو؟ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قانون کی پاسداری کرے، اور قانون کی پاسداری کون کرتا ہے؟ جو ڈرتا ہو۔ آپ کو پتہ ہے میں قانون توڑوں گا تو سزا ملے گی، جیل میں جاؤں گا، تو انسان وہ قانون نہیں توڑے گا۔ تو جب انسان اللہ کا قانون توڑے گا تو اللہ بھی سزا دے گا۔ اللہ کے قانون کو انسان کب نہیں توڑے گا؟ جب اللہ کی عظمت اور بڑائی ہوگی کہ اللہ بہت بڑا ہے، کیونکہ چھوٹے کی باتوں کو تو کوئی نہیں مانتا۔ چھوٹا کہے کہ بھائی میرا ایک قانون ہے، تو آپ کہیں گے آپ کی کیا حیثیت ہے، میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ لیکن حکومت کا قانون، حکومت ہم سے بڑی ہوتی ہے، اس کے پاس بڑی طاقت، بڑی فوج ہے، اس لیے ہم اس کے قانون کو مانتے ہیں۔ اور پھر جن ملکوں کا قانون کمزور ہوتا ہے لوگ اس قانون کو توڑ دیتے ہیں، جس کا قانون مضبوط ہوتا ہے اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو اللہ سب سے مضبوط ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں تاکہ اللہ کا خوف اندر میں آئے، تاکہ پھر ہم جو جتنی برائیاں ہیں ان سے بچ سکیں۔